حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے ان عظیم سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی بہادری، جنگی حکمت عملی اور بے مثال قیادت سے اسلامی تاریخ میں نقوش چھوڑے۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا گیا۔ ان کی زندگی کفار کے خلاف عظیم جد و جہد، اسلام کی فتح اور اللہ کے دین کی سربلندی کی شاندار مثال ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے میری سپورٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا، جو جنگی مہارت اور بہادری میں مشہور تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے۔ حضرت خالد کی تربیت بھی جنگجو کی طرح ہوئی اور آپ گھڑ سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ابتدائی زندگی میں آپ اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے اور غزوہ احد میں قریش کے لشکر کی قیادت کی، جہاں آپ کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان پہنچایا، تاہم اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ نے حق کو پہچان لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے ایک عظیم فتح تھی، کیونکہ آپ ایک بہترین جنگجو اور ماہر سپہ سالار تھے۔ آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، میں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا۔ آپ کو سیف اللہ کا لقب غزوہ موتا کے موقع پر دیا گیا۔ یہ غزوہ سن 8 ہجری میں پیش آیا، جہاں 3000 مسلمانوں کا سامنا رومیوں کے 2 لاکھ کے لشکر سے ہوا۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کے 3 قائدین حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی اور اپنی جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو دشمن کے محاصرے سے نکال کر کامیابی سے واپس مدینہ لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جو اللہ نے کفار کے خلاف نکالی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور شاندار فتوحات حاصل کی۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے کئی بڑی سلطنتوں کو شکست دی اور اسلام کو دور دور تک پھیلایا۔ یرموک کی جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک ہے، جہاں مسلمانوں کا مقابلہ رومی سلطنت سے ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے 30,000 کے لشکر کو ایسی مہارت سے ترتیب دیا کہ رومیوں کے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی۔ اس جنگ نے رومی سلطنت کو شام سے بے دخل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی فتح میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ نے فارسی سلطنت کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں دریائے فرات تک بڑھائیں۔ دمشق کی فتح بھی حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ہوئی
آپ نے شہر کو حکمت اور بہادری کے ساتھ فتح کیا، جس کے نتیجے میں شام کا بیشتر حصہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر، حکمت والے اور اللہ کے دین کے لیے خالص نیت رکھنے والے انسان تھے۔ آپ کی قیادت کا انداز منفرد تھا اور آپ نے ہمیشہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھا۔ آپ کی کامیابی کا راز اللہ پر بھروسہ اور اپنی حکمت عملی میں مہارت تھی۔ آپ ہر جنگ سے پہلے اللہ سے مدد مانگتے اور اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ چھوڑتے۔ آپ کا ایمان تھا کہ فتح اللہ کی مدد سے ہے، نہ کہ تعداد یا ہتھیاروں کی وجہ سے۔ آپ نے کبھی اپنی فتوحات پر غرور نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا تو آپ نے کسی ناراضگی کا اظہار کیے بغیر اس فیصلے کو قبول کیا اور عام سپاہیوں کی طرح اسلامی لشکر کا حصہ بنے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 21 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزارا، لیکن اللہ نے آپ کو شہادت کی بجائے طبعی موت دی۔ وفات کے وقت آپ نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی میدان جنگ میں گزاری اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو زخموں سے خالی ہو، پھر بھی میں بستر پر فوت ہو رہا ہوں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک مثالی کردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی جنگی فتوحات، بہادری اور اسلام کے لیے بے لوث خدمات رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کا لقب سیف اللہ آپ کی خدمات اور قربانیوں کا بہترین اعتراف ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی آخرت کو سنوار لیا۔